بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك المنع إنما هو بالاتفاق من النحاة فلا يقال ليت أو لعل الذي يأتيني أو في الدار فله درهم. فإن قيل باب كان وباب علمت أيضا مانعان بالاتفاق فما وجه تخصيص ليت ولعل؟ قيل تخصيصهما ببيان الاتفاق إنما هو من بين الحروف المشبهة بالفعل لا مطلقا، ووجه ذلك التخصيص الاهتمام ببيان الاختلاف الواقع فيها. وألحق بعضهم قيل هو سيبويه إن المكسورة بهما أي بليت ولعل في المنع عن دخول الفاء على الخبر، والأصح أنها لا تمنع عنه لأنها لا تخرج الكلام عن الخبرية إلى الإنشائية، يؤيده قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فإن قيل قد ألحق بعضهم أن المفتوحة ولكن بليت ولعل فما وجه التخصيص إن المكسورة بالإلحاق؟ قيل بعضهم الذي ألحق إن بهما هو سيبويه فاعتد بقوله وذكره ولم يعتد بقول من سواه فلم يذكره مع أن كلا القولين لا يساعدهما القرآن وكلام الفصحى، فما يدل على عدم منع إن المكسورة عن دخول الفاء على الخبر ما سبق، وما يدل على عدم منع أن المفتوحة ولكن عن دخول الفاء قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وقول الشاعر فواللہ ما فارقتکم قالیا لکم ولکن ما یقضی فسوف یکون. یہاں تک کہ عبارت میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے اچھے سمجھیے. قافیہ کی عبارت اس طریقے سے تھی کہ پیچھے سے دیکھیے عبارت مانعان کا لفظ ایک ہے پیچھے مانعانی بالاتفاق، یہ ہے قافیہ کی عبارت. کیا اور اس سے پہلے مانعان سے پہلے بولیے لیت ولعل مانعانی بالاتفاق. مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ مبتدا اگر معنی شرط کو متضمن ہو تو اس کی خبر پر فا کا داخل ہونا صحیح ہو جاتا ہے. اس مسئلے یہ قاعدہ بیان کیا گیا اور اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ یہ قاعدہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی فا کا دخول جو ہے فا کے داخلے کو روک دیتی ہے دو چیزیں، اور وہ ہے لفظ لیتا اور لفظ لعلہ جو حروف مشبہ بالفعل میں سے دو حرف ہے. یہ دو حرف جو ہے اس لیے مبتدا کی خبر پر جبکہ مبتدا متضمن بمعنی شرط ہوتا ہے تو اس کی خبر پر فا کے دخول کو اس لیے یہ دونوں لفظ روک دیتے ہیں کیونکہ مبتدا اور خبر جب متضمن معنی شرط مبتدا ہوتا ہے تو وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ. اور لیتا اور لعلہ جو ہے جملہ خبریہ کو پھیر دیتا ہے کدھر؟ انشاء کی طرف، انشائیہ کی طرف. تو جس سبب سے مبتدا کی خبر پر فا کا دخول جائز تھا وہی سبب یہ ختم کر دیتے ہیں دونوں حروف، ہے نا. اس لیے فا کا دخول صحیح نہیں ہے اور یہ بات بالاتفاق ہے، یعنی کسی نحوی نے اس چیز سے انکار اور اختلاف نہیں کیا ہے. سب کہتے ہیں کہ ہاں جب مبتدا کی خبر پر فا کا دخول جائز ہو اس وقت اگر اس پر کیا داخل کر دیا جائے لیتا لعلہ تو فا کا دخول صحیح نہیں ہوگا. یہ اتفاقی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد صاحب کتاب صاحب شرح جامع قافیہ کی عبارت پر ایک اعتراض کر رہے ہیں اور خود ہی اس کا کیا دیں گے؟ جواب دیں گے. اعتراض یہ ہے کہ جناب حضور والا علامہ ابن حاجب صاحب آپ یہ بتائیے کہ فا کے داخلے سے روکنے والی چیز بالاتفاق نحویوں کے اتفاق کے ساتھ جس طریقے سے یہ دو حرف ہے کون سا؟ لیتا اور لعلہ، اسی طریقے سے افعال ناقصہ میں سے کوئی بھی فعل یعنی کانا سارا اسرا اس کو انہوں نے کہا باب کانا. کیا کہا؟ باب کانا. ایسے ہی افعال قلوب میں سے کوئی بھی فعل یعنی علمتو حسبتو خلتو یہ دو ہو گئے. یہ دونوں بھی باب کانا اور باب علمتو اگر اس طرح کے مبتدا پر داخل ہو جائے، جیسے مثال 8 مثالیں لکھی نا آپ نے. ایک مثال آپ نے لکھی ہے شروع میں
الذی یأتینی فلہ درہم، تو اب اگر اس الذی پر میں علمت داخل کر دوں، کیا داخل کر دوں؟ علمت الذی یأتینی فلہ درہم، یوں کر دوں تو فلہ کہنا درست نہیں ہوگا، فا کو ہٹانا پڑ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہٹانا پڑ جائے گا، کیونکہ مبتدا اور خبر کو ایک مضمون میں کر دیتا ہے افعال قلوب۔ وہ تو ایک الگ وجہ ہے، میں وہ افعال قلوب میں بیان کروں گا کہ مبتدا اور خبر جو ہے ایک چیز کے منزل میں آ جاتا ہے اور فا فصل پیدا کر دیتا ہے، اس لیے فا کو وہاں سے کیا کر دیا جائے گا؟ ہٹا دیا جائے گا۔ ایسے ہی جب فعل ناقص داخل کر دیا جائے، جیسے الذی یاتینی فلہ درہم ہے نا، الذی سے پہلے کانا داخل کر دو اور یوں کہو کان الذی یاتینی، تو فلہ کہنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہنا پڑے گا؟ لہ درہم۔ یہ اتفاقی طور پر ہے۔ یہ کیسا ہے؟ تو اتفاق تو نحویوں کا فا کے دخول سے روکنے والی تین چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ نمبر ایک حروف مشبہ بالفعل میں سے لیتا اور لعلہ، نمبر دو باب کانا، نمبر تین باب علمت۔ لیکن آپ نے ذکر میں صرف کس کا نام لیا؟ لیتا اور لعلہ۔ آپ کو یوں بولنا چاہیے کہ لیتا و لعلہ و باب کانا و باب علمت مانعۃ یا مانعون، جو بھی لاتے ہیں آپ، جمع کا صیغہ لاتے ہیں، واحد مؤنث کا صیغہ، کہ یہ سب چیزیں فا کے داخلے سے کیا ہے؟ مانع ہیں۔ آپ نے ایک کا ذکر کیا اور دو کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب صاحب شرح جامی خود دے رہے ہیں ان کی طرف سے، صاحب کافیہ کی طرف سے، کہ ایسا شیخ نے اس لیے کیا کیونکہ شیخ کا مقصود جو ہے وہ صرف اور صرف حروف مشبہ بالفعل جو چھ حروف، ان میں سے کون فا کے داخلے سے بالاتفاق مانع ہے اور کون مانع، اس کی تفصیل بیان کرنا مقصود تھا۔ کس کی تفصیل؟ کہ صرف حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں بتانا مقصود ہے کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے کون کون سے حروف بالاتفاق مانع ہے اور کون کون سے حروف بالاتفاق مانع نہیں ہے اور کون کون سے حروف اختلاف کے ساتھ مانع ہے نہیں ہے۔ مطلب حروف مشبہ بالفعل جو چھ ہے نا، اس میں کیٹیگری ہے، کیا ہے؟ کچھ حروف ایسے ہیں جو نحویوں کے سب کے نزدیک مانع ہے، اور وہ کون سے حروف ہیں؟ لیتا لعلہ۔ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جس میں اختلاف ہے کہ مانع ہے اور مانع نہیں ہے، وہ ہے انا اور انا، کیا ہے؟ اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں طے ہے کہ وہ مانع نہیں ہے، وہ مانع نہیں ہے، وہ ہے کأنا، کیا؟ کأنا، لیکنہ کے بارے میں اختلاف ہے غالباً۔ ہاں، تو یہاں صاحب کافیہ جو ہے مطلقاً اس بات کو نہیں بتانے والے ہیں کہ کون کون سی چیزیں مانع دخول فا ہے، اس کی تفصیل نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے کون کون سے حروف بالاتفاق مانع ہیں اور کون کون سے حروف بالاتفاق مانع، تو صرف حروف مشبہ بالفعل کو پکڑے ہوئے ہیں، عمومی طور پر مانعین کا ذکر نہیں کر رہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ فَإِنْ قِيلَ، یہیں سے نا، یہ یہاں سے وَذَلِكَ الْمَنْعُ إِنَّمَا هُوَ بِالاتفاق، اور یہ منع جزی نیست کیسے ہوگا؟ انما ہوا بالاتفاق، یہ منع کرنا کیسے ہے؟ یعنی لیتا اور لعلہ جو فا کے دخول سے مانع ہے، تو یہ منع کرنا کیسا ہے؟ بالاتفاق۔ کس چیز کا اتفاق؟ من النحات، نحویوں کی طرف سے بالاتفاق۔ فلا یقال، تو نہیں کہا جائے گا لیتا الذی یاتینی یا لعل الذی یاتینی یا فی الدار فلہ، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ لہ درہم، فا ہٹ جائے گا۔ فَإِنْ قِيلَ، تو اگر وہ اعتراض اور جواب، تو اگر اعتراض کیا جائے بابو کانا و بابو علمت ایضاً مانعان، باب کانا اور باب علمت بھی کیا ہے؟ مانع ہے بالاتفاق۔ کیسے؟ فما وجہ تخصیص لیتا و لعل، تو لیتا اور لعل کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی بالاتفاق جو ہے صرف لیتا لعل کی بات ہی کیوں کی؟ باب کانا باب علمت بھی بالاتفاق مانے ہیں۔ تو جواب قیل، کہا گیا ہے، جواب دیا گیا ہے تخصیصہما بے بیان الاتفاق،
ان دونوں کو اتفاق کے بیان کے ساتھ خاص کرنا انما ہوا من بین الحروف المشبہۃ بالفعل، یہ صرف کن کے درمیان ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کے درمیان میں سے ہے، لا مطلقاً متفق علیہ مانعین کا ذکر مقصود نہیں ہے، صرف حروف مشبہ بالفعل میں سے کون متفق علیہ طور پر مانع ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ ووجہ ذلک التخصیص الاہتمام ببیان الاختلاف الواقعی فیہا۔ اب اعتراض کہ اسی کو خاص کیوں کیا؟ ٹھیک ہم سمجھ گئے حروف مشبہ بالفعل کے اتفاقی حروف کو بیان کرنا چاہتے، لیکن اس کو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ اور اس تخصیص کی وجہ ہے اس اختلاف کے بیان کا اہتمام کرنا جو ان حروف کے درمیان کیا ہے؟ واقع ہے، کہ ان 6 حروف کے درمیان اختلاف واقع ہے۔ ان 6 حروف کے درمیان کیا ہے؟ اس اختلاف کے بیان کا اہتمام کرنے کے لیے پہلے کہا کہ جناب وہ 6 جو حروف مشبہ بالفعل ہے نا، اس میں سے 2 تو بالاتفاق کیا ہے؟ مانے ہیں۔ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ، اب یہ قافیہ کی عبارت، 2 تو بالاتفاق کیا ہے؟ اب کتنے حروف بچے؟ 4 بچے۔ 4 میں سے اب کہتے ہیں وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ، اور بعض نے لاحق کیا ہے، یعنی بالاتفاق روکنے والی چیزوں سے بعض لوگوں نے ملایا ہے، اور بعض کون ہے؟ قیلہ ہوا سیبویہ، اور کہا گیا کہ یہاں بعض سے مراد کیا ہے؟ یہ مصنفین کا طریقہ کار رہتا تھا، کسی پر جو ہے کسی کی کمی یا نقص یا اس پر اعتراض کرنا مقصود رہتا تھا تو قیلہ کے ذریعے وہ ان کا نام نہیں لیتے تھے، ان کا نام نہیں لیتے، بعضهم کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ بعض لوگوں نے لاحق کیا ہے انا، کس کو؟ انا المکسورہ، یہ مقیدہ، انا نہیں بلکہ کس کو؟ بہما، کن دونوں سے؟ لیتا اور لا، مطلب جیسے نحویوں کے نزدیک بالاتفاق لیتا اور لعل جب اس مبتدا پر داخل ہو جائے جو مبتدا معنی شرط کو متضمن ہو تو اس کی خبر پر فا کا دخول نہیں ہوگا۔ کب؟ جب لیتا لعل ہو۔ ایسے ہی انا بھی آ جائے تو بھی دخول نہیں ہوگا۔ اب جو مثال آپ کے سامنے 8 مثال ہے نا، اس پر انا داخل جب کریں گے تو فلہو کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ لہو درہم۔ یہ کن کے نزدیک ہوگا؟ بعض نحوی سے مراد کون؟ امام سیبویہ کے نزدیک بہما، ان دونوں سے، اے بلیتا و لعل، کس سے لاحق کر دیا ہے؟ لیتا اور لعل سے۔ کس بات میں؟ فی المنع عن دخول الفاء علی الخبر، خبر پر فا کے داخلے سے منع کرنے میں، یعنی جیسے یہ دونوں حروف خبر پر فا کے داخلے سے مانع ہے، ایسے ہی انا مکسورہ بھی مانع ہے۔ یہ الحقہ بعضهم کا لفظ استعمال کیا صحابی قافیہ نے کہ بعض لوگوں نے کیا کر دیا ہے، یعنی اس میں اتفاق نہیں ہے، یہ نحویوں کا پورا فل پروف قاعدہ نہیں ہے۔ اسی کو اشارہ کرتے ہیں وَالْأَصِحُ أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ عَنْهُ، اور صحیح ترین بات یہ ہے کہ انا جو ہے نا اس چیز سے نہیں، مانع نہیں ہے۔ کس چیز سے؟ فا کے داخلے سے مانع نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انا آنے کے بعد بھی ایسے مبتدا کی خبر پر فا کا دخول جائز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ لِأَنَّهَا لَا تُخْرِجُ الْكَلَامَ عَنِ الْخَبَرِيَّةِ إِلَى الْإِنشَائِيَّةِ، اس لیے کہ انا جو ہے کلام کو خبریہ سے انشائیہ کی طرف نکالتا نہیں ہے، اور فا کے دخول سے مانع وہی الفاظ ہیں جو کلام کو خبر سے نکال دے، کدھر؟ انشاء کی طرف، انشاء کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یؤیدہ قولہ تعالی، اس کہتے ہیں اس مذہب کی جو صحیح ترین ہے، جو مذہب امام سیبویہ کے خلاف ہے، اس کی تائید کر رہا ہے، یؤیدہ، اس کی تائید کر رہا ہے قولہ تعالی، کون؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ انا ہے، اس کے بعد وہ مبتدا ہے جو معنی شرط کو متضمن ہے، اور اس کے بعد خبر ہے، اور اس خبر پر کیا داخل ہے؟ فا داخل، اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ فا داخل نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ان الذین کفروا میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور الذین اس میں موصول ہے، اور کفروا جملہ فعلیہ ہے، معطوف علیہ وماتوا وهم کفار، یہ معطوف علیہ معطوف مل کر صلہ بن جائے گا الذین اس میں موصول کا، الذین اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر بنے گا اسم، یہ ہوئی مبتدا۔
انا جو ہے مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے نا، تو مبتدا فلن یقبل فا آیا، یہ اس کی خبر ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ خبر، اگرچہ جملہ کے طور پر خبر ہے، فعل کے طور پر خبر ہے، کس طور پر ہے؟ فعل کے طور پر خبر ہے، یعنی یہ بتاویل مفرد ہو کر خبر بن جائے گی، الذین اسم موصول کی، الذین اسم خبر بن جائے گی ان حرف مشبہ بالفعل کی۔ تو دیکھیے فلن یقبلا ہے، کیا لفظ ہے؟ لن یقبلا کے بجائے فلن فا آیا ہے، یہی دکھانا مقصود ہے۔ تو اس لیے امام سیبوی وہ بعض نحویوں کا جو قول ہے کہ انا بھی دخول فا سے معنی ہے، یہ صحیح مذہب صحیح یہ ہے کہ دخول فا سے معنی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فین قیلا سے پھر ایک اور اعتراض، فین قیلا سے کہ حضرت آپ جب یہ کریں کہ بعض نحویوں نے، یعنی آپ ذکر کے یعنی ایک معلومات دے رہے ہیں اس بات کی کہ بعض نحویوں نے روکنے فا سے روکنے والی چیزوں میں سے ایک اور اضافہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ ایک انا، تو صرف انا کا تھوڑی اضافہ ہے بلکہ انا کا بھی اضافہ ہے اور لاکنہ کا بھی اضافہ ہے۔ کس کا اضافہ ہے؟ انا اور لاکنہ کا۔ انا کے بارے میں تو طے ہے کہ وہ کسی کے نزدیک مانع نہیں ہے، لیتا لعلہ کے بارے میں طے ہے کہ سب کے نزدیک مانع ہے۔ اور بعض نحویوں کے الحاق کی آپ بات کر رہے تھے کہ بعض نحویوں نے لیتا اور لعلہ سے کس کو لاحق کیا ہے؟ تو صرف انا کو لاحق نہیں کیا، انا کے ساتھ انا کو بھی لاحق کیا ہے اور ساتھ ساتھ۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ آپ ایک بات ذکر کرتے ہیں دوسری بات کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ڈمرو میں ادھر بجا تو ادھر نہیں بجا، ادھر بجا تو ایسی ہوتا ہے ڈب 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 ڈب، ادھر ٹکراتا ہے ادھر نہیں ٹکراتا ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ٹکراتا۔ تو اس کا جواب صاحب شرح جامع نے دیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، صاحب قافیہ کے دماغ تک آپ لوگ جلدی پہنچ نہیں پاتے اس لیے تو اعتراض کرتے ہو، ہے کہ نہیں؟ اصل میں صاحب قافیہ ہے، وہ بہت بڑے دماغ والے ہیں، انہوں نے ایک قول کو ذکر کیا، لاحق لحوق کے ایک قول کو ذکر کیا اور دو کو کیا کر دیا؟ کیا وجہ ہے؟ تو کہا ایک تو ان کی طبیعت ویسی بوجھل تھی کہ یہ درست مذہب نہیں ہے۔ امام سیبوی نے جو کہا ہے کہ انا بھی دخول فا سے معنی ہے، یہ پہلے ہی سے ان کی طبیعت میں بات تھی کہ یہ مذہب کیا ہے؟ درست، زیادہ درست نہیں ہے، زیادہ درست بلکہ زیادہ درست مذہب یہ ہے کہ دخول فا سے معنی نہیں ہے، نہیں ہے نا، دخول فا سے معنی یعنی آ جائے تو بھی کوئی پرابلم نہیں، یہ ان کے نزدیک صحیح ترین بات تھی۔ تو پہلے سے جھلائے ہوئے تھے، تو کہا کہ میں جھلاٹ میں ایک نحوی کا ذکر کیا اور دوسرے نحویوں کا ذکر، وجہ یہ ہے کہ وہ جو انا اور لاکنہ والی جو بات کر رہے ہیں نا کہ بعض نحویوں نے انا اور لاکنہ کو بھی کیا کیا ہے، تو وہ بعض نحوی اس درجے کے ہے ہی نہیں کہ ان کی بات کی طرف توجہ کی جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان کا مذہب بہت کمزور تھا۔ امام سیبوی چونکہ ایک بڑے امام ہیں اور انہوں نے ایسی بات کی ہے جو میرے ذہن کے خلاف ہے، لیکن وہ بڑے امام ہیں تو ان کو لائق اعتنا لائق توجہ سمجھتے ہوئے ان کے قول کو ہم نے کیا کیا؟ اب باقی جس مذہب کو میں بالکل ہی نہیں مانتا اس کی طرف میں نے توجہ نہیں دیا، اور وہ نحوی ایسے مرتبے کے تھے بھی نہیں کہ ان کے قول کو کیا کر دیا کیا جاتا، ذکر کیا جاتا، اس لیے صرف امام سیبوی والے قول کو ذکر کیا، اگرچہ وہ ان کا مذہب نہیں ہے اس کے باوجود ان کے مرتبے کی وجہ سے ان کو ذکر کیا، گنتی میں لایا، اور اس کے علاوہ نحویوں کی گنتی میں نہیں لایا۔ دیکھیے کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے قَدْ أَلْحَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَفْتُوحَةَ وَلَكِنَّ بِلَيْتَ وَلَعَلَّ، کہ بعض نحویوں نے تو انا مفتوحہ کو اور لاکنہ کو بھی لیتا اور لعلہ سے کیا کیا ہے؟ فما وجہ تخصیص انا المکسورتی بالالحاق، تو الحاق کے ساتھ صرف انا مکسورہ کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ وَقَدْ أَلْحَقَ بَعْضُهُمْ إِنَّا وَأَنَّا وَلَاكِنَّا، یوں کہنا چاہیے تھا، صرف ایک کا لفظ ذکر کیا۔ تو جواب قیل، تو جواب دیا جائے گا بعضهم الذي الحق انا بہما ہوا سیبوی، بعض نحوی کے جنہوں نے انا کو ان دونوں حرف سے لاحق کیا وہ کون ہے؟ انا کو لاحق کرنے والے کون ہیں؟ سیبوی ہے۔ فاعتدى بقوله وذکرہ،
تو اس کے قول اور اس کے ذکر کو گنتی میں لا لیا، امام سیبوی کے قول کو اور اس کے ذکر کو گنتی میں لایا، اعتداء یعنی شمار میں لایا، کس چیز کو؟ بقولہ و ذکری، اپنے قول اپنے ذکر میں، وَلَمْ يَعْتَدَّ بِقَوْلِ مَنْ سِوَاهُ، اور اس کے علاوہ جو نحوی ہے ان کے قول کو ذکر میں نہیں لایا، فَلَمْ يَذْكُرْهُ، تو ان کا ذکر بھی نہیں کیا، ان کا ذکر بھی، اور ساتھ ساتھ ایک اور وجہ ہے ذکر کہ مَعَ أَنَّ كِلَا الْقَوْلَيْنِ لَا يُصَادِعُهُمَا الْقُرْآنُ وَكَلَامُ الْفُصَحَاءِ، ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں طرح کے قول کہ انا اور لاکنہ مانع دخول فا ہے، یہ دونوں طرح کا قول ایسا ہے کہ جس کی تائید نہ تو قرآن کرتا ہے وہ کلام الفصحاء، اور نہ ہی فصحائے عرب کے کلام۔ قرآن پاک میں جا بجا انا ہے، اس کے بعد فا داخل ہے اور ہے، اور بعض نبی کیا کریں فا داخل نہیں۔ ایسے ہی کلام شعراء بہت ہے جس میں انا ہے اور فا داخل ہے، اور یہ بعض نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ فا کے لیے معنی ہے، دخول فا کے لیے معنی ہے۔ تو ان بعض نحویوں کے امام سیبوی کو چھوڑ کر کے جو بعض نحوی جو انا اور لاکنہ کی بات کر رہے ہیں، ان کے یہ دو قول کی تائید نہ تو قرآن کرتا ہے نہ ہی شعراء کرتے ہیں، اور یہ نحوی اس درجے کے تھے بھی نہیں، اس لیے ان کے قول کو صاحب کتاب نے ذکر بھی نہیں کیا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ مع انا کلا القولین، ساتھ ہی ساتھ بے شک دونوں قول لا یساعدہما القرآن، ان دونوں کی تائید نہ تو قرآن کرتا ہے وہ کلام الفصحاء، اور نہ ہی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت تو بتا دیجئے کہ کہاں ہے قرآن پاک میں کہ انا آیا ہے اور فا بھی داخل ہے؟ تو کہا فما یدل، انا کے بارے میں تو پیچھے بیان کر دیا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد من الارض، یہ اسی طرح اشارہ کہتے ہیں فما يدل على عدم منع ان المکسورۃ عن دخول الفاء على الخبر ما سبق، تو وہ مثال جو انا مکسورہ کے مانع نہ ہونے پر، دخول فا سے مانع نہ ہونے پر دلالت کر رہی ہے ما سبق، تو وہ ہے جو کیا ہو چکی، گزر چکی اوپر۔ وما يدل على عدم منع ان المفتوحة ولكن عن دخول الفاء قوله تعالى وشعر الشاعر، نیچے دیا ہوا نا قول الشاعر، اور وہ مثال جو انا مفتوحہ اور لاکنہ کے دخول فا سے معنی نہ ہونے پر دلالت کر رہی ہے، وہ اللہ کا یہ فرمان ہے۔ اب نیچے مثال دو لائیں گے، ایک مثال جس میں یہ بتائیں گے کہ انا ہونے کے باوجود وہ دخول فا سے معنی نہیں ہوا، اور دوسری مثال لائیں گے کہ لاکنہ آنے کے باوجود دخول فا سے معنی نہیں ہوا، وہ یہ مثال ہے وَعْلَمُوا أَنَّ، آیا انا، وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ، یہ آیا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو انما غنمتم من شیئن میں ما کافہ بنا کر کے غنمتم من شیئن اس کا اسم بنے گا، اور فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ اس کی خبر بنے گی، اور خبر پر فا آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ہے۔ اور شاعر کا یہ شعر اس میں لاکنہ کے بارے میں بیان کریں گے، فَوَاللَّهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِيًا لَكُمْ وَلَكِنْ مَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونُ، وَلَكِنَّ مَا يُقْضَى، ما يقضى اس کا اسم، اور فسوف یکون اس کی کیا ہے خبر، اور فا آیا۔ معنی اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کی قسم ما فارقتکم، میں تم لوگوں سے جدا نہیں ہو سکتا، قالیا لکم، تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے، تم سے پہلو تہی کرتے ہوئے میں تم سے جدا نہیں ہو سکتا، ولیکن ما یقضى، لیکن جس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے فسوف یکون، تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، عنقریب ہو جاتی ہے۔ تو ولیکن ما یقضى، ما یقضى بنے گا اس کا اسم، اور فسوف یکون بنے گی اس کی خبر، تو ما اسم موصول ہے، یقضى فعل ہے، وہی بات چلی نا کہ ما مبتدا ہے اسم موصول اور اس کی خبر فعل کے ذریعے لائی گئی ہے، تو صلہ، صلہ اس کا فعل کے ذریعے لایا گیا ہے، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا بنا، یہ مبتدا معنی شرط کو کیا ہوتا ہے، متضمن ہوتا ہے، تو اس کی خبر پر فا کا دخول جائز ہے، آ گیا فا اور لاکنہ کے ساتھ آ گیا۔ تو دیکھیے جناب، دونوں مذہب کی نہ تو قرآن پاک کی آیتوں میں تائید ہے اور نہ ہی فصحاء کے شعراء میں تائید ہے۔